اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، ہماری گفتگو سابقہ ویڈیوز کے اندر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر چل رہی تھی۔ آپ جب بھی کسی انسان کو دیکھنا چاہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، یہ کس دین سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ اس کے کلام کو دیکھیں گے اولاً۔ ثانیاً آپ اس کی سپورٹ کو دیکھیں گے کہ یہ کس مذہب کی سپورٹ کرتا ہے، یہ کس دین کی مدد کر رہا ہے، کس دین کا حمایتی ہے۔ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کا یہی دستور ہے، انسانیت کا یہی دستور ہے، انسانیت کا معیار یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان کو دیکھنا چاہیں کہ وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کون سے مذہب، کون سے دین سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے کلام کو دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں واحد ہستی ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، جس نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سپورٹ کیا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 1000 اشعار ایسے ہیں جو ان کے ایمان کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ شاید کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا کہ جس کا 1000 شعر پایا گیا ہو، جس کے اندر رسول خدا کے دین کی سپورٹ اس کے اندر مشتمل ہو، اس کلام کی دلالت اس پہ ہو کہ رسول خدا کا دین حق ہے، اور اس دین ان اشعار کے اندر جناب ابو طالب علیہ السلام اقرار کرتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ واحد ہستی ہے جس کے کلام سے بھی ان کا دین ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام پہ تھے، اور ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر تھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ بعض جہلا انسانوں کے اوپر، بعض ایسے انسانوں کے اوپر جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے کفر کو ڈکلیئر کیا جائے، نہ تو انہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کا کلام نظر آتا ہے، نہ ان کا 1000 اشعار نظر آتے ہیں، اور نہ ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کی وہ سپورٹ، اور نہ ہی وہ ان کی مدد نظر آتی ہے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزار دی۔ حتیٰ کہ جس طرح سے دوسرے مسلمان بھوکے رہتے تھے، ویسے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام بھوک کی زندگی گزارتے تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا جو رنگ تھا وہ بھوک کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس قدر یعنی شدت میں، اس قدر شدت بھوک میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی بعض نسبی مسلمان ایسے ہیں جو ان سب کے باوجود بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جناب ابو طالب علیہ السلام کے کچھ مشہور اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ تصور کریں اور دیکھیں اور دقت کریں ان کلام کے اندر کہ یہ کیسا کلام ہے اور کیسا حسین کلام ہے۔ آپ ان کو تو ملامت نہیں کرتے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ نے کبھی ان کو ملامت نہیں کی۔ آپ ابو طالب علیہ السلام کے کفر کے بضد ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے، سپورٹ کی ہے، اور آپ ان کے اشعار کو ملاحظہ کریں کہ کس قدر جناب ابو طالب علیہ السلام کے کلام سے اسلام کی روح چھلک رہی ہے۔ کیا خوب کہا ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے کہ اگر اسلام کو، یعنی اس رسول اللہ کے دین کو ابو طالب علیہ السلام کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ اسلام مکہ کی وادیوں میں ختم ہو چکا ہوتا۔ ابو طالب کی سپورٹ تھی اور ان کی مدد تھی اور ان کی حمایت تھی کہ اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ پہلے آپ کتب کے حوالے نوٹ کر لیں، یہ اہل سنت کتب ہیں، ان کے اندر یہ کلام پایا جاتا ہے۔ تاریخ ابن کثیر کے اندر، فتح الباری کے اندر پایا جاتا ہے،
اسی طرح سے تاریخ ابو الفدا کے اندر بھی یہ کلام پایا جاتا ہے، سیرت النبوی میں بھی ہے، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینہ، فرمایا مجھے خدا کی قسم اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار تم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیں۔ پھر کیا فرمایا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذلک منہ عیونا، فرمایا پس تم اپنے کام کو مکمل کرو اور کسی کا خوف نہ رکھو، اپنی تبلیغ سے لوگوں کو بشارت دیتے رہو اور اس تبلیغ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہو۔ وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلَ أَمِينًا، فرمایا تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میری خیر چاہنے والے اور امین اور بہترین ناصح ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریت دینا، فرمایا میں بخوبی جانتا ہوں کہ جتنے بھی دین انسانوں کے اندر موجود ہیں ان سب سے بہتر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔